اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأتقياء مولا الموالی امام المتقین علی ابن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد أقول عودا وبدوا ولا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا صلوات على محمد وعلى محمد اس سے پہلے کہ کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں صرف اتنی درخواست ہے کہ کل مجلس سر وقت شروع ہوگی 8 بجے میں ممبر لے لوں گا انشاءاللہ آج سفر بھی تھا پہنچے لیکن پھر بھی کچھ تاخیر ہو گئی اس لیے میری درخواست ہے اس تاخیر کی آج میری عذر خواہی قبول فرمائیں اور کل انشاءاللہ سر وقت پہنچ جائیں تاکہ ہم مطلب آپ کی خدمت میں زیادہ مطالب پیش کر سکیں میں نے خطبہ فدق کے چند جملوں کا انتخاب کیا ہے کتاب کا نام ہے بلاغات النساء یہ ہماری کتاب نہیں ہے ابن تیفور 295 ہجری میں ان کا انتقال ہوا احمد ابن طاہر ابن تیفور کے نام سے مشہور ہیں کتاب ہے بلاغات النساء سب کو آواز آ رہی ہے میری ساتھ تو ابن تیفور نے کتاب لکھی بلاغات النساء آپ نے سن رکھا ہوگا نہج البلاغہ مولا امیر کی بلاغت کے شاہکار کا نام ہے نہج البلاغہ تو ابن تیفور نے کتاب لکھی ہے 290 سے پہلے ہجری میں یعنی اب سے 1150 سال پہلے بلاغات النساء صرف مردوں میں فصیح و بلیغ افراد نہیں گزرے کچھ ایسی بیویاں گزری ہیں جنہوں نے خطبے دیے مرد بھی ایسا خطبہ نہیں دے سکتے ہیں تو جب یہ خطبے انہوں نے جمع کیے وہ کتاب کا نام رکھا بلاغات النساء نساء کہتے ہیں مستورات خواتین کو قرآن کا چوتھا سورہ سورہ نساء تو انہوں نے کتاب کا نام رکھا ابن تیفور نے بلاغات النساء اس میں خطبے لکھے اور جب خطبے لکھے تو جناب خاتون جنت کا اور جناب زینب کبریٰ کا خطبہ وہاں لکھا اور کہا ایسا خطبہ نہ میں نے دیکھا نہ سنا نہ پڑھا
ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا، مجمع کی اگر توجہ رہے گی. عزیزان گرامی، خدا نہ کرے کوئی آدمی پریشان ہو نا، مرد، تو اس کا ذہن صحیح کام نہیں کرتا. پریشانی میں مردوں کے ذہن کام نہیں کرتے. اور اگر گھر میں بہت بڑی پریشانی ہو، خاتم النبیین کا غم ہو، مولا امیر کو اسیر بنا لیا گیا ہو، اور بی بی آ کے خطبہ دیں، لوگ ہیں سب، اس پریشانی میں بی بی خطبہ دیں اور خطبہ بلاغت و فصاحت کا شاہکار کہلائے، ایسی بی بی کو کہا جاتا ہے عصمت کبریٰ کی مالکہ، صدیقہ کبریٰ. تو جناب خاتون جنت نے اس مقام پہ خطبہ دیا. آئیں ذرا چند جملے خطبے کے فراز پیش کروں. خاتون جنت نے خطبہ شروع کیا اور سب سے پہلے توحید کو بیان کیا، حمد باری تعالیٰ بجا لائیں. اور جب توحید کو بیان کیا تو بڑے بڑے صحابہ کا مجمع تھا، سب سننے لگے ایسی توحید ہم نے نہیں سنی. توحید وہ سمجھائے گا جسے توحید سمجھ آئی ہو. اب خاتون جنت نے توحید کو بیان کیا اور توحید کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ علی ما الہمہ ولہ الشکر علی ما انعمہ. بہت بڑے جملے ہیں بی بی کے، میں مختصر آسان کر کے اس کو ترجمہ کرتا جاؤں گا، آگے بڑھوں گا. بی بی فرماتی ہیں تعریف اس خدا کی جس نے ہم آل محمد پہ الہام کیا. وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَنْعَمَ، اور سارا شکر اس کے لیے جس نے ہمیں وہ نعمتیں دیں. ہم آل محمد کو وہ نعمتیں دیں جو کسی کو نہیں دیں. اس میں توحید بھی ہے، آل محمد کی عظمت بھی ہے. اس نے ہم پہ الہام کیا. جو ہم بیان کرتے ہیں الہام سے بیان کرتے ہیں، یعنی بی بی اپنی عظمت بیان کر رہی ہیں. ہم جو بیان کرتے ہیں الہام سے. یہ اوروں کی بات ہے جو نشے میں بولتے ہیں. آل محمد اللہ کے الہام سے بولتے ہیں. بھئی میں نے نام تو نہیں لیا، پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ چلتے رہیے گا نا عزیزان کرام، آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. اللہ نے ہم پہ الہام کیا اور جو نعمتیں ہمیں دی ہیں کسی کو نہیں دی. عزیزان گرامی، اگر کسی گھر میں 18 جنازے پڑے ہوں اور وہاں جناب زینب کبریٰ 11 محرم کو تشریف لائیں، ہاتھ بندھے ہوں، اس حالت میں بھی کہیں پروردگارہ تیرا کیسے شکر ادا کروں جو تو نے آل محمد کو عظمت دی ہے کسی کو نہیں دی. بھئی لاشوں کے درمیان نیزوں پہ سر ہیں، بی بی کہہ رہی ہیں جو ہمیں عظمت دی. یہ مار کے بھی ذلیل ہیں، ہم مر کے بھی باعظمت ہیں. توجہ فرما رہے ہیں ذہن کریں. یا رسول اللہ، توجہ فرمائی ذہن کریں. یہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. کہا پروردگارہ جو تو نے عظمت ہمیں دی. بھئی ہم میں سے کوئی پریشان ہو تو شکوے کرتے ہیں ہم، ایسے ہی میرے بھائی، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، ہم اگر خدا نہ کرے تھوڑے سے پریشان ہو جائے تو شکوے کرتے ہیں. بی بی اس حالت میں بھی کہہ رہی ہیں تم سمجھ رہے ہو ہم اس حالت میں ہیں، ہم اس حالت میں بھی باعظمت ہیں. یزید پروپیگنڈا کر رہا ہے یہ باغی تھے، میرا بھائی نیزے پہ بھی قرآن سنا رہا. یہ آل محمد کی عظمت ہے. میں مجمع چلتا رہے گا میرے ساتھ تو میں پیش کر رہا ہوں. خاتون جنت تشریف لاتی ہیں، مجمع ہے میرے ساتھ. خاتون جنت تشریف لاتی ہیں. صحابہ کا مجمع ہے. بھئی سارے مسلمان کہتے ہیں صحابہ سے افضل کوئی نہیں، اور جو بی بی ان کے سامنے خطبہ دے اور ان سے منوائے، اس بی بی سے زیادہ باعظمت کوئی نہیں. سارا مجمع نہیں بولا،
میں مجبوراً ایک جملہ بھی لاہور میں کہہ کے آیا ہوں، آپ کے سامنے بھی پیش کر رہا ہوں، لاہور میں یا شاید چکوال میں نے کہا، سن لیجئے بھئی، سارے آج مسلمان پورے پاکستان میں نعرے لگا رہے ہیں، پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، 5واں بڑا ملک ہے، اور آپ پنجاب میں ہیں، پنج آب، 5 دریاؤں کی سرزمین۔ تو عزیزان گرامی، اب پورے پاکستان میں نعرے لگ رہے ہیں کہ غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، سب غلام ہیں، یہی نعرہ لگ رہا ہے نا، پورے پاکستان میں نعرہ ہے کہ غلام ہے، رسول کے غلام ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں ہم صحابہ کا اس لیے احترام کرتے ہیں کیونکہ صحابہ بھی رسول کے غلام ہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، ساری امت رسول کی غلام ہے، ساری امت خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلام ہے، سارے صحابہ رسول کے غلام، تابعین رسول کے غلام، تبع تابعین رسول کے غلام، سارے مسلمان رسول کے غلام، رسول مولا ہے، امت غلام ہے، رسول اللہ مولا ہے، اور وہ فرما گئے جس کا میں مولا ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں نا عزیزان کرام، ہم ایسی ہستیوں کے ماننے والے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو عزیزان کرامی، خاتون جنت نے تعارف کروایا، بتایا ہم کون ہیں۔ جملہ میں کہہ کے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا، شاید تھوڑی سی وضاحت اور کر دوں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ من، یہ من 2 معنی میں آتا ہے عام طور سے، استفہام کے لیے، سوال کے لیے، اور من موصولہ۔ من سوال کے لیے آئے تو مطلب بنتا ہے کون، اور من جب موصولہ ہو تو جس کا نہیں پہنچا سکا۔ بھئی حبیب خدا فرما یہ نہیں کہہ رہے میں جس کا مولا اس کے علی مولا، میں جس کا مولا اس کے علی مولا۔ یہ جو من ہے نا، یہ اپنے دامن سے کسی کو جانے نہیں دیتا۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں، کچھ لوگ پہنچے، بس سارے مجمع کی توجہ، من اپنے دامن سے کسی کو نہیں جانے دیتا۔ اب پیغمبر فرما رہے ہیں جس کا نہیں، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ پیغمبر ہیں سارے صحابہ کے مولا، سارے خلفاء کے مولا، سارے انبیاء کے سید المرسلین ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اب رسول خدا حضرت آدم کے مولا، حضرت نوح کے مولا، حضرت ابراہیم کے مولا، حضرت موسیٰ کے مولا، حضرت داؤد کے مولا، حضرت عیسیٰ کے مولا، جس کے محمد مصطفیٰ مولا، اس کے علی مرتضی مولا۔ توجہ فرما رہے ہیں سیدان کرام۔ اب خاتون جنت نے تعارف کروایا، توحید کو بیان کیا، اور فرمایا کہ اللہ نے جو نعمتیں ہم آل محمد کو دی ہیں کسی کو نہیں دی، جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، جو عظمت ہماری ہے، وہ کسی کے۔ نہج البلاغہ میں مولا کا پورا خطبہ اہل بیت کی عظمت پہ، کہ اللہ نے جب دین کو زندہ کیا اہل بیت رسول خدا کے ہاتھوں، جب کفر کو موت دی آل محمد کے ہاتھوں، تو بے انتہا فضیلت ہے۔ آئیے ذرا میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر بی بی نے توحید بیان کرنے کے بعد فرمایا اپنے بابا کی فضیلت کو، لیکن اس سے پہلے مکے والوں اور مدینے والوں کو ایک آئینہ دکھایا۔ آئینہ دکھانا سمجھتے ہیں نہیں؟ میں وضاحت کروں یا آگے بڑھ جاؤں؟ میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ آئینہ دکھانا یعنی حقیقت دکھانا۔ آئینہ دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی آدمی کہتا ہے میں بہت خوبصورت ہوں، میں ایسا، میں ویسا، میں بڑا اچھا، تو اسے آئینہ دکھایا جاتا ہے دیکھ تو کیسا ہے۔ ابھی بھی نہیں پہنچے۔
بھئی اب سب ناز کر رہے تھے ہم ہیں. بی بی نے تعارف کروایا، کہا جانتے ہو میرے بابا کے آنے سے پہلے تمہارا کیا حال تھا؟ تم بتوں کو پوجتے تھے. جو گودالوں میں پانی جمع ہو جاتا تھا، گودال سمجھتے ہیں نا، زمینوں میں سڑکیں تو تھی نہیں، ابھی سڑکوں میں بھی گودال بن جاتے ہیں. گودالوں میں جو پانی جمع ہو جاتا تھا، جہاں سے اونٹ اور بکریاں پانی پیتی تھی، وہیں سے تم بھی پانی پی لیا کرتے تھے. سارا مجمع نہیں ہے. تمہاری یہ حالت تھی، گودالوں کا پانی پیتے تھے، تمہیں نجس پاک کی تمیز نہیں تھی. مکے میں تاریکی تھی، حجاز اندھیرے میں تھا، اللہ نے نور بھیجا، اس کا نام رکھا محمد. اور فرمائے ذرا کرام کہ اللہ نے ایک نور بھیجا اور پورے حجاز مقدس کو پر نور کر دیا. اب بی بی فرما رہی ہیں اللہ نے ایک نور بھیجا، اس نور کا نام محمد رکھا. تو پتہ چل گیا نا، خاکی نہیں نوری ہے. میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا کیونکہ آدھا مجمع بولا، آدھا نہیں، میں تو آرام سے کہہ کے چلا گیا تھا. عزیزان گرامی، بی بی نے کہا اللہ نے ایک نور بھیجا، نام اس نور کا محمد رکھا تاکہ گمراہی دور ہو جائے. سارے مسلمان کہتے ہیں مدینہ منورہ، مدینہ منورہ یعنی نور والا مدینہ. پوچھو یہ نور والا مدینہ کیوں ہے؟ کہ نبی کی وجہ سے. جس نبی کی وجہ سے شہر منور ہے، کیا وہ نبی نور نہیں ہے؟ بس میں وقت یہی سے گزر رہا ہے، آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں. میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ اس محبت سے سن رہے ہیں، میرے الفاظ کو قبول فرما رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، جو مطالب پیش کروں سن لیجئے گا. جناب خاتون جنت فرماتی ہیں کہ ایک تاریکی تھی، ظلمت تھی، تمہیں کوئی تمیز نہیں تھی، تم بیٹیاں دفناتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بیٹیوں کو ننگو آر سمجھتے تھے. میرے بابا نے آ کے خواتین کو ان کے حقوق دیے، بیٹیوں کو میراث دی. نہیں ہے مجمع، میرے بابا نے بیٹیوں کو میراث دی، دفنانے سے منع کیا، تمہیں ہدایت دی. وما محمد الا رسول. بی بی نے کچھ آیات کی تلاوت کی، اس میں فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبہ فلن يضر اللہ شیئا. محمد نہیں ہے بس اللہ کے رسول، ان سے پہلے بھی رسول آئے. اللہ فرما رہا اگر یہ اپنی طبیعی موت چلے جائیں یا قتل کر دیے جائیں، تم اپنی پرانی عادتوں پہ پلٹ جاؤ گے. کون سی پرانی عادتیں؟ بی بی نے میراث کی بات کی اور آیت کی تلاوت کی. اسلام سے پہلے بیٹیوں کی میراث نہیں تھی. اور مسلمانوں پرانی عادتوں پہ واپس نہ چلے جانا. میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ میرے بابا نے خواتین کو عزت دی، وہ دفنا دیتے تھے، وہ اب خواتین کو پردہ نہیں کرنے دیتے تھے کہ اپنے بدن کو ڈھانپ کے رکھے. میرے بابا نے عزت دی. جہاں لوگ بیٹیاں دفناتے تھے، میرے بابا تعظیم میں بیٹی کی کھڑے ہو گئے. پتہ نہیں مجمع ہے نا میرے ساتھ سب لوگ. میرے بابا نے ہدایت دی، میرے بابا نے تمہیں دین پہنچایا. اللہ نے ایک کتاب بھیجی، میرے بابا کے لیے اسے معجزہ بنایا. اور یہ قرآن تمہارے درمیان موجود ہے، یہ اللہ کا زندہ معجزہ ہے. اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے، قیامت تک کے لیے یہ باقی ہے. اب بی بی نے قرآن کے فضائل کو بیان کیا. میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن ایک جملہ روک کے پیش کر رہا ہوں. قرآن زندہ معجزہ ہے. جیسے جیسے انبیاء کے زمانوں میں تقاضے تھے، ویسے ویسے انبیاء کے معجزات. ایسا ہی ہے نا میرے بھائی، میرے بچوں، میرے بھائیوں.
غور سے سنیے گا، جیسے تقاضے ویسے معجزات۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا، سحر کا، تو اللہ نے انہیں 2 معجزات دیے، ید بیضا، جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتے اس سے نور نکلتا، دوسرا عصا، زمین پہ پھینک دیا اژدہا میں بدل جاتا۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا، کچھ بیماریاں وہ علاج نہیں کر پاتے تھے، جناب عیسیٰ نے ان بیماریوں کا بھی علاج کیا۔ سرور کائنات کے زمانے میں عربوں کو 2 باتوں پہ ناز تھا، ایک اپنی زبان پہ، کہتے تھے ہم عرب ہیں باقی عجم، دوسرے اپنی تلوار پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں میں نسلوں میں کچھ تو کچھ تار چلتا۔ اللہ نے کہا میرے حبیب میں آپ کو 2 معجزات دے کے بھیجوں گا، ان کی زبان کا جواب علی، ان کی زبان کا جواب قرآن ہے، تلوار کا جواب علی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں ذہن کرام؟ تو قرآن تمہارے درمیان موجود ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اگر قرآن باقی رہے گا تو قرآن ہے میراث، تو وارث قرآن بھی باقی رہنا چاہیے، وارث ہیں اہل بیت۔ میرے بھائی پہنچ گئے یا نہیں؟ وارث ہیں اہل بیت، امت نہیں یہ مجمع۔ بھئی یہ معجزہ ہے رسول خدا کا، قرآن کریم، اور وارث ہیں اہل بیت، امت نہیں۔ بھئی میں اور آپ وارث نہیں ہیں، ہمیں پورا سمجھ نہیں آتا، ہمیں سمجھنے کے لیے اہل بیت کے پاس جانا پڑتا۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ جب حبیب خدا نے کہا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت، اپنے اہل بیت۔ تو کچھ لوگوں نے نعرہ لگایا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں اہل بیت آپ کے نہیں چاہیے۔ جنہوں نے نعرہ لگایا تھا قرآن کافی ہے، سب سے پہلے وہی آئے علی کے در پہ، یا علی قرآن سمجھا دیں، قدرت کو ضد ہے، حق جھکنے نہ پائے۔ میری بات پہنچ رہی ہے جانے کی راہ میں؟ تو اب جناب خاتون جنت نے فرمایا کہ یہ قرآن تمہارے درمیان موجود ہے، کہ خبردار قرآن کو ترک نہ کرنا۔ اب اگر بات یہاں رک جاتی، پھر بی بی نے فرمایا، کہا اور جب عرب کے بھیڑیے پہنچ رہے ہیں، بی بی کے جملوں پہ غور کیجئے گا، ذائب جمع ہے ذئب کی، ذال حمزہ بے، ذئب عربی میں کہتے ہیں بھیڑیے کو، اس کی جمع ذائب۔ کہ جب عرب کے بھیڑیے تم پہ حملہ آور ہوتے تھے تو تم زمین پہ ایسے بیٹھے رہتے تھے جیسے سروں پہ پرندے ہوں۔ وہ میرے ابن ام تھے۔ بی بی نے مولا کا نام نہیں لیا، علی نہیں کہا، فرمایا وہ میرے چچا کے بیٹے تھے۔ بھئی کسی کا چچا اس لائق ہونا کہ سیدہ جیسی بی بی، ناز سے نام لے، کہ وہ میرے چچا کے بیٹے تھے۔ جب عرب کے بھیڑیے حملہ آور ہوتے جو ان تمام بھیڑیوں کا مقابلہ کرتے تھے، وہ ان کے سروں کو توڑا کرتے تھے، وہ شیر خدا تھے کہ جو مقابلہ کرتے تھے، اور آج تم ان پہ غرا رہے ہو۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ بی بی آئینہ دکھا رہی ہیں، جب مشرک و کافر یہود و نصارہ تم پہ حملے کرتے تو علی آگے بڑھ بڑھ کے مقابلہ کرتے تھے، اور آج تم علی کو خاموش کرانے پہ ہو، کیونکہ پیغمبر نے وعدہ لے لیا تھا میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے گا، یہ سب پلٹ جائیں گے۔ تو بی بی نے کہا اب ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ کہ علی خاموش ہے تو تم دھاڑنے لگو۔ کہا تمہیں یاد نہیں کہ جب یہود و نصارہ مشرکین سارے جمع ہو کے حملہ کرنے آتے تھے، وہ میرے ابن ام تھے جو کھڑے ہو کے مقابلہ کرتے۔ بی بی نے یہاں پہ کچھ، میں ابھی بات آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں، وقت ہے یا چلیں گے میرے ساتھ؟ تو اب بی بی نے یہاں پورے دین کا خلاصہ پیش کیا، توحید کو بیان کیا، رسالت کو بیان کیا، رسول خدا کے معجزے قرآن اور مولا علی دونوں کو بیان کیا، مولا علی کی عظمت کو بیان کیا، شجاعت کو بیان کیا، ان کے علم کو۔ کہا میرے بابا
رسول خدا اور میرے شوہر علی مرتضیٰ قرآن کو تم سب سے بہتر جانتے ہیں. بھئی یہ بی بی کے بہت الفاظ جو ہیں نا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے ہیں. وہ میرے بابا ہیں اور میرے شوہر نامدار ہیں جو قرآن کو سب سے بہتر جانتے ہیں. انہوں نے دین کو پہنچایا. پھر بی بی نے ایک ایک دین کے فلسفے کو بیان کیا. فلسفہ دین بی بی کی زبانی سن لیجئے. میرا آپ سے وعدہ کہ اگر یہ جملے میں واضح کر پایا تو آپ کا خون دگنا ہو جائے گا, آپ کے یقین میں اضافہ ہو جائے گا, آپ کا جو ایمان ہے مضبوط ہو جائے گا. سنیں جناب خاتون جنت کے جملے, اس لیے نہیں کہ میں پیش کر رہا ہوں, اس لیے کہ جملے خاتون جنت کے ہیں. وہ بی بی بہت باعظمت ہے. انہوں نے پورے دین کا خلاصہ پیش کیا. یقین مانے مسلسل مجالس پڑھ رہا ہوں, پوری رات سفر میں رہے, دن بھی جیسے میں پہنچا ہوں تو میں پیش کر رہا ہوں, پورا خون جگر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. پہلا اتفاق ہے آپ کے اس امام بارگاہ میں, لیکن بہت سے چہرے آشنا ہیں تو آپ سنتے رہے ہیں مختلف امام بارگاہوں میں. سن لیجئے گا جو پیش کروں. بی بی نے فرمایا اللہ نے جعل الصلاۃ تنزیہا عن الکبر, اللہ نے نماز کو بھیجا تکبر سے بچانے کے لیے. چلیے گا تمام احکام کو بی بی بیان کر رہی ہیں, میں بہت تیزی سے آگے بڑھوں گا. بی بی نے فرمایا نماز کو بھیجا تکبر سے بچانے کے لیے. بی بی یہ نماز تکبر سے کیسے بچاتی ہے؟ مغرور آدمی اکڑا رہتا ہے, جھکتا نہیں. نماز جھکنا سکھاتی ہے. سجدے سے زیادہ کوئی جھک نہیں سکتا. میرے بابا سے میرے شوہر سے افضل کوئی نہیں, اور ان سے زیادہ سجدے کسی نے نہیں کیے. کہ اللہ نے روزے کو بھیجا اخلاص کے لیے. میں نے آپ سے کہا آپ کا خون دگنا ہو جائے گا. میرا آپ سے وعدہ ہے, جملوں پہ غور کیجئے گا. بہت تیزی سے آگے بڑھوں گا, سب چیزوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں, آج کی مجلس میں مکمل کرنا چاہتا ہوں تاکہ پھر فدق کو کل پیش کر سکوں. بی بی کا پورا مقدمہ پیش کرنا چاہتا ہوں کل. جو آخر میں خطبے کے بی بی نے اپنا مقدمہ پیش کیا وہ کل, لیکن آج یہ فلسفہ احکام سن لیں, مکمل کرنا چاہتا ہوں. بی بی نے فرمایا وَجَعَلَ الصَّوْمَ, یہ جو روزہ ہے یہ اخلاص پیدا کرنے کے لیے. اخلاص کیسے پیدا, خلوص کیسے پیدا ہوتا ہے روزے سے؟ تمام عبادتیں کچھ کرنے کا نام ہے. نماز, قیام, رکوع, سجدہ, ان چیزوں کا نام. حج, احرام, طواف, سعی, خمس و زکوٰۃ کچھ ادا کرنے کا نام. روزہ کیا ہے؟ کچھ نہ کرنے کا نام روزہ ہے. پہنچا پایا؟ بہت سے تو پہنچ گئے, میں ممنون ہوں جو پہنچ گئے. دیکھیں کوئی آدمی نیا نیا مسلمان وہ پوچھتا ہے بھائی کل روزہ رکھنا کیا کروں؟ نماز تو بتا دیا آپ نے, قرات ہے, یہ ہے, سب کچھ. حج بھی بتا دیا, یہ روزے میں کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں. تو روزہ ہے کیا پھر؟ نیت اور امساک. اپنے آپ, امساک یعنی روکنا, اپنے آپ کو روکنے کا نام روزہ. سارا مجمع ابھی بھی نہیں ہے. روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ نہ کرنے کا نام ہے. جب روزہ رکھ لو تو کیا کروں؟ کھانا نہیں, پینا نہیں, جھوٹ نہیں, غیبت نہیں, جھوٹی قسم نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. روزہ نام کچھ کرنے کا نہیں ہے, کچھ نہ کرنے کا ہے. نہ کرنے سے اخلاص پیدا ہوتا ہے. جب تک کوئی پوچھے نہیں کیا بات ہے, کھا کیوں نہیں رہے, تب تک کسی کو نہیں پتا کہ روزہ ہے. کسی کو نہیں پتا روزہ. کیا پتا میں ویسے ہی کھا پی نہیں رہا. نظرانہ گرامی اخلاص پیدا ہوتا ہے. آئیں وَجَعَلَ الْحَجَّ تَشْهِيدًا لِلدِّينِ, دین کی قوت منوانے کے لیے اللہ نے حج بھیجا. میرا وعدہ اس جملے کو سن لیجئے گا, میں تمام شیعہ ارکان کو اسی جملے سے ثابت کروں گا. خاتون جنت کا یہ جملہ سونے کے پانی سے لکھ کے لگا. وَجَعَلَ الْحَجَّ تَشْهِيدًا لِلدِّينِ, دین کی قوت منوانے کے لیے حج بھیجا. دین کی قوت و طاقت منوانے کے لیے, توجہ, دین کی طاقت منوانے کے لیے. کیسے؟ حج پہ حاجی جب جائیں تو 2 کپڑے پہنتے ہیں, ایک نیچے باندھتے ہیں, ایک اوپر.
ساری دیکھنے والی دنیا کہتی ہے یہ کر کیا رہے ہیں؟ ایک گھر کے چکر لگا رہے ہیں، دو پہاڑیوں کے درمیان چل رہے ہیں، لگتا ہے پاگل ہو گئے۔ سارے پڑھے لکھے لوگ حج پہ ہیں، دنیا کہہ رہی ہے پاگل۔ اللہ کہتا ہے جب میری محبت میں پاگل ہو جاؤ تو حج ہوتا۔ جب حسین کی عشق میں پاگل ہو جاؤ تب عزاداری ہوتی ہے۔ بات پہنچ رہی جانے گرام؟ حج کیا ہے؟ سلامت نہیں آئے؟ حج کیا ہے؟ تین ہستیوں کی یاد کا نام حج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ۔ بھئی ان تین ہستیوں کی یاد کا نام حج ہے۔ پیش کر رہا ہوں، دوبارہ سن لیجئے گا۔ کچھ نے کعبہ بنایا، ایک بی بی دو پتھروں کے درمیان چلی، صفا مروہ دو پہاڑیوں کے درمیان چلی، کچھ پڑھا نہیں۔ جو حج کر کے آئے نا شیعہ سنی سب سے پوچھ لے کہ سارے کے سارے معلم حج کہتے ہیں بھئی میں سعی کرنے جا رہا ہوں کیا پڑھوں؟ کہ پڑھنا کچھ نہیں ہے، پڑھنا ہو تو پڑھ لو۔ ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کچھ واجب نہیں ہے، جتنی ہو سکے صلوات پڑھو، استغفار پڑھو، قرآن پڑھو، دعائیں پڑھو، واجب کچھ نہیں۔ نیت کرو، دو پہاڑیوں کے درمیان چلو، دو پہاڑیوں کے درمیان میں چلنا سعی عبادت ہے، نیت خالص ہونا ضروری عبادت ہے، حج کا رکن ہے، پڑھنا کچھ نہیں، چلنا ہے۔ طواف میں کیا پڑھنا ہے؟ کچھ نہیں، نیت کرو، اللہ کے گرد 7 چکر لگاؤ۔ ان تین ہستیوں کی یاد کا نام حج۔ اللہ کا وعدہ جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی جزا۔ حج میں 3 ہستیوں نے قربانی دی تو 20 سے 30 لاکھ حاجی آتے ہیں، 2 ملین حاجی یعنی 20 لاکھ حاجی۔ اب ان 3 ہستیوں کی قربانی چھوٹی تھی، اللہ نے کہا حج میں 20 لاکھ آدمی، کربلا میں قربانی بڑی تھی، وہاں 2 کروڑ زائر، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی جزا۔ توجہ فرمائی جانے کی رام ہے۔ آئیں ذرا مکمل کر دو موضوع کو تو توجہ فرما رہے ہیں جانے کی رام۔ اب حج میں آج تو اب بھئی انٹرنیٹ کا دور ہے، گوگل کا دور ہے، کیا کریں گے آپ؟ گھر جا کے دیکھ لیجئے گا، صفا سے مروہ کا فاصلہ 384 میٹر کا فاصلہ ہے، اور جب آپ کربلا جائیں گے نا تو بین الحرمین مولا حسین و مولا عباس کے حرم کا فاصلہ بھی ہے 384 میٹر۔ صفا مروہ کے درمیان حضرت حاجرہ چلی تھی، بین الحرمین فخر حاجرہ۔ ایسا ہی ہے عزیزان گرامی۔ جناب سید الشہداء جب حج پہ آئے تھے نا تو وہاں حاجی بہت تھے، مولا نے کہا حاجی تو بہت ہیں، حج بچانے والا بس ایک تھا، مولا حسین علیہ السلام۔ انہوں نے کہا یہ حج نہیں رہے گا اگر میں کربلا نہ گیا۔ آج ہر حاجی مقروض حسین کا، آج ہر نمازی مقروض حسین ابن علی کا، ہر روزہ دار مقروض حسین ابن علی کا، ہر خمس دینے والا مقروض حسین ابن علی کا،
ہر زکوٰۃ نکالنے والا مقروض ہے حسین ابن علی کا، ہر جہاد کرنے والا مقروض ہے حسین ابن علی کا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے ہر عبادت کے بعد حسین کو سلام کرنا مستحب ہے۔ نماز کے بعد، مجلس کے بعد، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، عبداللہ کے بابا آپ پہ سلام۔ مولا کے تو ہر بیٹے کا نام علی ہے، مولا علی سجاد زین العابدین، مولا علی اکبر، مولا علی اصغر، تو یہ ابا عبداللہ کیوں؟ اے عبداللہ کے بابا۔ عبداللہ کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو۔ معصوم فرماتے ہیں قیامت تک آنے والا ہر اللہ کا بندہ مقروض ہے حسین کا۔ حسین ہر عابد کا باپ ہے۔ ہر آدمی مقروض ہے۔ یہ نماز کوئی نہ پڑھتا اگر حسین کربلا نہ جاتے، روزہ کوئی نہ رکھتا۔ کہتے ہیں جب سب سے اللہ کا مقرب حسین، انہوں نے یہ بیعت کر لی یزید کی، تو ہم کیوں نماز پڑھیں، ہم کیوں روزہ رکھیں، ہم کیوں حج کریں، ہم کیوں دین پہ عمل کریں؟ عزیزان گرامی، خاتون جنت فرماتی ہیں اللہ نے حج کو بھیجا دین کی مضبوطی کے لیے۔ جملہ پیش کر رہا ہوں، میں نے کہا تھا پوری عزاداری کو ثابت کروں گا اسی ایک جملے سے۔ یوم عرفہ 9 ذی الحج مستحب ہے کہ خانہ کعبہ کا، اس کے احکام ہے، واجب ہے کہ ستر کعبہ، غلاف کعبہ کو بدلا جائے، خانہ کعبہ کو غسل دیا جائے اور نیا غلاف چڑھایا جائے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے بھئی حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا، اس وقت غلاف نہیں تھا، اس وقت جناب حاجرہ کی صرف چادر، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ پھر بعد میں طبہ نامی ایک بادشاہ آیا، طبہ حمیری، جس کو پتہ چلا کہ رسول خدا آئیں گے تو اس نے غلاف چڑھایا۔ پیغمبر نے کہا اس کے احکام ہیں، سال میں 1 مرتبہ اسے غسل دیا جائے خانہ کعبہ کو، اور سیاہ رنگ کا، سیاہ رنگ کا، سیاہ رنگ کا، سرخ نہیں، سبز نہیں، سفید نہیں، سیاہ رنگ کا غلاف اڑھایا جائے، سیاہ رنگ کا۔ سارے مسلمان، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کعبہ، بدعتیوں کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی کالا ہی غلاف چڑھاتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کالا لباسیوں کا بدعت ہے۔ جانے گرامی، کالے رنگ کا غلاف 9 ذی الحج کو مستحب ہے، نیا غلاف اڑھایا جائے، ستر کعبہ۔ دوسری خلافت کا دور تھا، مسلمانوں میں فقر و فاقہ، غربت کا، اس سال ہم خانہ کعبہ کا غلاف نہیں چڑھائیں گے، ستر کعبہ نہیں۔ سطوت الکعبہ کے احکام ہیں، احکام پڑھ لیں سطوت کے نام سے، تو کہا بھئی یہ ہم غلاف نہیں چڑھائیں گے۔ مدینے میں بات پھیل گئی کہ جو خرچہ آتا ہے ہم غریب مسلمانوں کو کھانا کھلا دیں گے اس کا۔ مولا امیر علیہ السلام مسجد میں آئے، کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہوگا، غلاف کعبہ چڑھایا جائے گا۔ کہا یا عالم میں کون سا پیسے کھانے لگا ہوں، میں تو مسلمانوں کو کھلا رہا ہوں، آپ کیوں بضد ہیں، کیوں اعتراض کر رہے ہیں بار بار، اور کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، یہ مسلمان فاقے سے ہیں۔ مولا نے کہا سنو، ہم ایک فاقہ اور کر لیں گے، جہاں اتنے فاقے وہاں ایک اور صحیح، لیکن غلاف کعبہ چڑھے گا۔ کہا یا علی کیوں؟ کہا کیونکہ یہ مسلمانوں کی غیرت کا معاملہ، سارا مجمع نہیں ہے۔ کہ کافر کہیں گے ان کے لیے کعبہ محترم ہے، کعبہ باعظمت ہے، اب ان میں اتنا بھی دم نہیں رہا کہ کعبے کا غلاف بدلے۔ کہ مسلمانوں کی غیرت کا معاملہ، غلاف چڑھے گا، اور مسلمانوں اعتراض نہ کرنا، عزاداری پہ اتنا پیسہ کیوں، یہ شیعوں کی غیرت کا۔ بات پہنچ گئی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ توجہ فرمائے جانے کے رہا، توجہ فرما رہے ہیں۔ یا آج بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں اتنا تم پیسہ عزاداری پہ لگا دیتے ہو، یہ سارا جوڑ لو، اتنے یونیورسٹیاں بن جائیں گی، اتنے سکول بن جائیں گے،
اتنے بچوں کی فیسیں چلی جائیں گی. یہ جتنی یونیورسٹیاں اسکول فیسیں ہم دے رہے ہیں نا، یہ عزاداری کے صدقے میں ہے. یہ سید الشہداء کا صدقہ ہے ہم پہ. عزیزان گرامی، وہ کام بھی ضروری ہے، یہ نہیں میں کہتا نہ کریں، وہ ضروری ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ کہیں یہ عبادت رہنے دو وہ عبادت کرنا. عبادتوں کو مت ٹکراؤ. میری بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے؟ عبادتوں کو مت ٹکرائیے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بندے کا معاملہ ہے. کبھی کوئی نہ کہے اتنی مرتبہ زیارت پہ جا چکے ہو پھر جا رہے ہو. بھئی لوگ کہتے ہیں یہ نہیں کہتے یہ ساری باتیں. آپ تو ایسے خاموش بیٹھے بس مجھے ہی سارے اعتراضات پتہ. آپ تو مجھ سے زیادہ سنتے ہوں گے بھائی، ہے یا نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ نہیں کہتے بازاداری پہ نہ لگاؤ. کوئی جا رہا ہو زیارت پہ، بھئی 6 دفعہ تو ہو کے آ گیا کربلا پھر جا رہا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ایک صاحب کہنے لگے مولانا میں 10 دفعہ جا چکا ہوں. تو مجھ سے لوگ کہہ رہے ہیں کتنی زیارتیں کرے گا، بس کر کسی غریب کو پیسے دے دے. اگر اتنی جرت ہے نا تو مولا حسن سے بازمت کوئی نہیں. انہوں نے 29 حج پا پیادہ کیے تھے. کیا انہیں حج کی ضرورت تھی؟ سوال ہے میرا جینوین، کیا مولا حسن مجتبیٰ کو حج کی ضرورت تھی؟ نہیں. پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا جب یہ جوان ہوگا تو جوانان نے جنت کا سردار بن جائے گا. فرمایا تھا یہ جوانان نے جنت کے سردار ہیں، بنیں گے نہیں. پھر بھی حج پہ جاتے تھے تاکہ کوئی کبھی یہ نہ کہے تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب زیارتوں کا حج کا عمرے کا پیسہ نہ خرچ کرو. بھئی یہ بندے کا اپنا معاملہ. ایک آدمی کہتا ہے میں نے یہاں خرچ کرنا ہے، خرچ کر سکتا ہے. دوسرا کہتا ہے میں نے زیارت پہ جانا. یہ نہ کہ تیرا کام غلط میرا صحیح. تجھے کیا پتا کس کے دل میں کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہیں کرنا، یہ نہ کرو وہ نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اعتراض نہیں بنتا، کسی کا اعتراض نہیں بنتا. یہ بندے کا اور رب کا معاملہ ہے. کبھی کسی کو عقیدت ہے پروردگارہ تیرے حسین سے عقیدت ہے میں جا رہا ہوں. میں خود ہر سال جاتا ہوں زیارت پہ، میرا بس نہیں چلتا میں 10 دفعہ جاؤں. عزیزان گرامی، یہ کبھی کوئی کسی کو نہ کہے کہ یہ نہ کرو وہ عبادت کر لو، میں جو عبادت کروں وہ زیادہ اچھی ہے. بھئی تمہیں کیا پتا؟ یہ تو اللہ کو پتا قبول کس کا عمل ہو رہا ہے. کیا پتا کوئی پہلی صف میں ہو نماز نہ ہو رہی ہو، کوئی بوڑھا سلمان کونے میں کھڑا ہو، فرشتوں کی بھی توجہ اسی کی طرف ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اس لیے کبھی اپنا تقابل نہ کریں میرا بہتر ہے عمل میں اچھا ہوں. نہیں، ہر انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھے. کوئی یہ نہ کہے میرا عمل بہتر ہے. ہر انسان کہے پروردگارہ تو قبول کرنے والا، آل محمد سے کہے آپ قبول کرنے والے. عزیزان گرامی، بی بی نے فرمایا یہ اللہ نے حج بنایا دین کی قوت کے لیے. جب یہ لاکھوں افراد آئیں گے مکے، بھئی مکے کی سرزمین چٹانیں، نہ سرسبزہ نہ شاداب، پانی بھی ہے تو زمزم کا پانی بھی نہیں ہے. اللہ نے کہا بھئی اگر اللہ نے ہالیڈے پہ بلانا ہوتا تو یورپ بلا لیتا. اس نے کہا نہیں، بے وادن غیر ذی زرعن، نہ یہاں آب نہ پانی نہ گیا نہ سبزی کچھ نہیں. آؤ اگر چاہتے ہو مجھے خوش کرو یہاں آؤ. اسی لیے اللہ نے کہا اگر حسین کا کوئی عاشق ہوگا جائے گا کربلا. یہ انسان اگر چاہے تو آسائش تلاش نہ کرے. میں بہت سی باتیں پیش کر سکتا تھا، مکمل کروں گا کل، وقت بہت تیزی سے گزر گیا. عزیزان گرامی، خاتون جنت نے بیان کیا ایک ایک حکم کا فلسفہ. اللہ نے ان چیزوں کو کیوں نازل کیا، قصاص کو کیوں بھیجا، زکوٰۃ کو کیوں بھیجا، بہت سی چیزیں بیان کی. وہی بیان کر سکتا ہے جو سمجھے. اور بی بی نے ایک مرتبہ انصار کو دیکھا، کہا اے ہن بنی قیلہ، اے قیلہ کے بیٹو. قیلہ دادی تھیں اوس و خزرج کی. بی بی نے خاتون سے نام لیا کہ دیکھو تم کہتے ہو نا ہم قیلہ کے بیٹے ہیں، قیلہ کی نسل سے ہیں. ان کی اجداد میں ایک بی بی تھی جن کی نسل سے وہ سارے انصار تھے، اوس و خزرج. بی بی نے کہا دیکھو تم اس کے بیٹے ہو. آج ایک بی بی آئی ہے دربار میں کھڑی ہے. میں جانتا ہوں لوگ کھڑے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اے کاش اتنے ہی لوگ بی بی کے دفاع میں کھڑے ہو جاتے ہیں.
خاتون جنت نے ایک مرتبہ انصار سے کہا، اے بنی قیلہ، اے انصار، اے قیلہ کے بیٹو، اغلب علی ارثی، کیا مجھے میری میراث نہیں ملے گی؟ کیوں تم اسلام کے اندر یہ بدعتیں ڈال رہے ہو کہ بیٹیوں کو حق نہیں ملے گا؟ لقد جئت شیئا فریا، ایک مرتبہ صاحب مسند سے کہا، خبردار ایسے کام نہ کر جس سے بیٹیوں کے حقوق پامال ہو جائے۔ اسلام سے پہلے بیٹیوں کے حقوق نہیں تھے۔ بی بی بولتی رہیں، خطبے کے اختتام پہ بی بی کا دل ٹوٹ گیا، اور بی بی جب واپس آنے لگیں، اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا، جملہ کہہ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، خاص طور سے مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں یہ ساری بستیاں سادات بہت زیادہ ہیں، میں جانتا ہوں بہت سے لوگ جناب سیدہ کے مصائب برداشت نہیں کر سکتے، بہت معذرت کے ساتھ، لیکن روایت کے الفاظ ہیں، جب بی بی واپس آ رہی تھی نا گھر، تو بی بی سے چلا نہیں جا رہا تھا، بی بی کے قدم مبارک اٹھ نہیں رہے تھے، بی بی کو سہارا دیا جناب فضہ نے، جناب اسما نے، جناب ام ایمن نے، ان بیویوں نے سہارا دیا۔ اگر دیکھ سکے دیکھیے گا، بی بی کے قدم مبارک زمین پہ خط کھینچ رہے تھے، بی بی کی چادر خط کھینچ رہی تھی، بی بی کے قدم مبارک اٹھ نہیں رہے تھے۔ کیوں جانتے ہیں؟ دو وجوہات تھی، ایک اتنی دیر میں کھڑی رہی، مجھے کسی نے بیٹھنے کو نہیں کہا۔ یہ وہی مسجد تھی جہاں میرے بابا میری تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے، رسول اسلام کہتے تھے فاطمہ آ گئی، آج میں اتنی دیر کھڑی رہی، کسی نے نہیں کہا فاطمہ کو مسند دے دو بیٹھ جائیں۔ بی بی بہت دیر کھڑی رہی، دو باتوں کا بی بی کو بڑا غم تھا، ایک میں اتنی دیر کھڑی رہی کسی نے بیٹھنے کو نہیں کہا، اور جانتے ہیں دوسرا غم کس بات کا تھا؟ پروردگارہ مجھے معاف کر دے لیکن مصائب میں کیسے نہ پڑھوں۔ بی بی کو دوسرا غم اس بات کا تھا کہ وہ بی بی جو مباہلہ میں گئی تھی، صادق نبی کی صداقت کی گواہی دینے، اور عیسائیوں نے کہا ہم مباہلہ نہیں کرتے، یہ جو پردہ دار بی بی آ رہی ہے ہمیں ڈر لگتا، ایسا نہ ہو ان کی بد دعا لگے ہم مسخ ہو جائیں، ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ بی بی کو صرف آمین کہنا تھا، اور آج مسلمانوں کے درمیان بی بی نے کہا فدق میرا ہے، اور صاحب مسند نے جھٹلا دیا، کہا نہیں فدق آپ کا نہیں ہے۔ بی بی کو اس بات کا بڑا صدمہ تھا، جس بی بی کو اللہ نے صدیقہ کہا ہو، رسول خدا نے صدیقہ کہا ہو، صدیقہ کبریٰ، اس بی بی کو جھٹلا دیا گیا۔ اور بی بی نے جو جملہ میں نے پڑھا تھا اس میں بی بی نے فرمایا خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی۔ میں جملہ دہراؤں گا نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب بی بی واپس آئی نا تو بی بی نے آتا ہی آواز دی، فضہ ذرا میری زینب کو بلاؤ۔ امام حسن و حسین ساتھ تھے، ایک مرتبہ دونوں نے کہا ماں حق مانگنے گئی تھی نہیں ملا، کیونکہ بی بی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں نا اگر بیٹے حسن و حسین ہو اور ماں زہرا ہو، محبت بڑھ جاتی ہے۔ یہ عام بیٹے نہیں ہیں، عام بیٹے کو اتنی محبت ہوتی ہے ماں سے۔ بھائی کائنات کے سب سے افضل بیٹے، سب سے افضل ماں، بی بی سے برداشت نہیں ہوگا، فضہ ذرا میری زینب کو بلاؤ۔ جناب زینب کو بلایا، میری طرف دیکھیے گا، ایک مرتبہ بی بی نے فرمایا، بی بی نے سنا تھا اپنے بابا سے، زہرا آپ بھی دربار جائیں گے، آپ کی بیٹی بھی دربار جائے گی۔ اب بی بی سوچ رہی تھی میں نے جانا تھا صحابی کے دربار، صحابی کے دربار جا کے آئی ہوں، میرے بال سفید ہو گئے، میری کمر جھک گئی۔ صحابی کا دربار ایسا تھا تو شرابی کا دربار، شرابی کا دربار کیسا ہوگا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھئی رونے میں بخل نہ کیجئے گا۔ بی بی نے بیٹی کو پیار کیا، رو کے پوچھا بیٹی جب شرابی کے دربار میں جائیں گی تو آپ کیا کریں گی؟
جناب زینب نے ماں کو دیکھا، ماں سے برداشت نہیں ہو رہا، کہ اماں کوئی بات نہیں، میں صبر کروں گی۔ آج جناب زینب کے کچھ مصائب کے جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آج ایک بیٹے نے اپنے باپ کے لیے مجلس رکھی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، اگر باپ چلا جائے بیٹے کو لوگ گلے لگاتے ہیں، بیٹے کو لوگ پرسہ دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ کے والد چلے گئے، ہم پرسہ دینے آئے۔ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوتا، باپ کے جانے پہ بیٹے کے گلے میں توق ڈالیں، بیٹیوں کو تماچے لگیں، بہنوں کی چادریں نیزوں سے چھینی جائیں۔ اجرکم اللہ۔ پڑھوں مصائب جناب زینب؟ مجھے معاف کر دیجئے گا، جب دربار یزید میں آئی نا جناب زینب، تو یزید بار بار نام لے کے پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ بی بی جواب نہیں دیتی تھی، آنکھیں بند کر کے کھڑی تھی۔ وہ بار بار پوچھتا ان میں زینب کون ہے؟ کسی نے اشارہ کر کے بتایا یہ زینب ہے۔ جب مولا سجاد پہنچے نا مدینے پھپھیوں کے ساتھ، تو حضرت محمد حنفیہ استقبال کے لیے آئے۔ مولا حسین کے چھوٹے بھائی، مولا سجاد کے چچا، مولا علی کے بیٹے۔ تو انہیں کسی نے بتایا کہ آپ کے بھائی کا قافلہ واپس آ گیا، یہ نہیں بتایا مولا حسین مارے گا۔ تو مولا حضرت محمد حنفیہ گھوڑے پہ سوار آئے۔ جب آئے تو دیکھا سامنے مولا سجاد ہے، ہاتھ میں مولا عباس کا علم ہے، مولا گھوڑے پہ سوار ہے، سر پہ سیاہ امامہ ہے۔ حضرت محمد حنفیہ نے گھوڑے پہ سوار وہیں سے سوال کیا، این اخی الحسین، میرے بھائی حسین کہاں؟ جناب سید سجاد نے ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ کو دیکھا، کہا چچا جان قد ذبح بکربلا، آپ کے بھائی کربلا میں ذبح کر دیے گئے۔ اب ایک مولا حضرت محمد حنفیہ نے سوال کیا، اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ ایک مرتبہ مولا سجاد نے فرمایا قد قتل، آپ کے بھائی عباس بھی مارے گئے، چچا عباس بھی مارے گئے۔ اب جناب محمد حنفیہ نے پوچھا اور کچھ نہیں پوچھوں گا، مجھے اتنا بتا دو میرے بھائیوں کے ساتھ میری بہنیں بھی گئے تھیں، یہ بتاؤ علی و بطول کی بیٹیوں کا کیا ہوا؟ جناب سید سجاد نے کہا چچا انہیں قیدی بنا لیا گیا، انہیں کوفہ و شام کے بازاروں میں لایا گیا، انہیں شرابی کے دربار میں لے جایا گیا۔ اب ضرور دیکھیے گا میری طرف، حضرت محمد حنفیہ نے سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں، گھوڑے سے گر گا۔ جب گرے مولا سجاد تیزی سے آگے بڑھے، چچا کا سر اٹھایا زانو پہ رکھا، کہا چچا گھر چل کے روئیں گے، چچا یہ بازار ہے۔ اب جناب محمد حنفیہ سے رہا نہیں گیا، ایک مرتبہ سوال کیا آپ کون ہیں؟ مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں؟ مولا سجاد نے فرمایا چچا پہچانا نہیں؟ چچا میں سجاد ہوں، انا علی ابن الحسین، میں علی ابن حسین سجاد زین العابدین۔ جناب محمد حنفیہ نے کہا سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ مولا سجاد نے فرمایا چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں بازار میں شرابی کے دربار میں، آپ گھوڑے سے گر گئے، چچا میں دربار میں کھڑا تھا جب یزید نے کہا ان میں زینب کون ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ دو دعا کے جملے، دو جملے دعا کے، برداشت کریں گے؟ چلیں گے دو؟ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ پروردگارا واسطہ اس لحظے کا جب جناب زینب مدینے میں آئیں،
مولا سجاد نے پہلے اعلان کروا دیا تھا بشیر ابن جزلم سے، بشیر مسجد نبوی میں اعلان کر دو میرے بابا شہید کر دیا ہے۔ بشیر ممبر پہ کھڑا ہوا، بلند آواز سے چیخ کے کہا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں مارے گئے۔ سارے مدینے والے مسجد نبوی میں جمع ہو گئے، وہیں روضہ رسول ہے۔ جیسے ہی جناب زینب آئی نا، مجمع عام تھا، سب لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے، نبی کی نواسیاں بازاروں میں لے جائی گئی۔ مدینے والے بڑی اونچی آواز سے رو رہے تھے۔ جناب زینب رک گئیں، دونوں ہاتھ روضہ رسول کے دروازے پہ رکھے، اندر نہیں گئیں، وہاں کھڑے ہو کے بلند آواز سے کہا یا جدہ انی ناعیۃ الیک بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے کی سنانی لائی ہوں۔ نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے حسین کا امامہ اتارا۔ نانا جب خنجر چلایا میں نے رو رو کے کہا یہ تمہارے نبی کا نواسا۔ سارے مدینے والے بلند آواز سے رونے لگے، اتنی بلند آواز سے رو رہے تھے کہ جناب زینب کی آواز نہیں آ رہی تھی، بی بی کی آواز دب گئی تھی۔ جب سب روتے روتے تھک گئے تو بی بی نے ایک جملہ کہا نانا اگر نہ محرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں بازوؤں کے نیل دکھاتی، نانا میں آپ کو بتاتی میری پشت پہ کتنے درے مارے آپ کی امت نے۔ پروردگارا جناب زینب کی عظمتوں کا واسطہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارا بانیان مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارا مرحوم سید ضمیر شاہ صاحب کے درجات بلند فرما، تمام حاضرین کے ہم سب کے تمام مرحومین کو اور ہمیں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجئے گا، ایک واسطہ دے رہا ہوں۔ پروردگارا واسطہ اس بی بی کا جن کے کان بڑے زخمی تھے، کسی کی دعا رد نہ فرما۔ پروردگارا ہمیں جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارا جہاں جہاں مومنین بسے ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، پروردگارا بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما۔ تجھے واسطہ جناب سیدہ کے حضرت محسن کا، جو بھی والدین اولاد کی طرف سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے بچوں کی جوانیوں کو سلامت رکھ، جتنے والدین بچے بچیوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگارا جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارا ہمارے امام کو ہم سے خوشنود و راضی فرما، ہمیں ہمارے امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک آخری دعا کر رہا ہوں، آئیں بھی مل کے دعا کیجئے گا، آمین کہیے گا، اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجئے گا۔ میرا ایک سوال ہے، کبھی بیماروں سے بھی بستر لوٹے جاتے ہیں؟ پروردگارا شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ جن کا بستر لوٹ لیا گیا تھا، ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔